بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے۔ وہ عظمائے ملائکہ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں جس کی موٹائی 500 سال کی راہ ہے اور پہلے آسمان سے زمین تک 500 برس کی راہ۔ آفتاب طلوع ہونے کے قریب ہم روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں۔ آسمان دوم کی موٹائی 500 سال کی راہ ہے، اسی طرح آسمان دوم سے آسمان اول تک اور وہاں سے زمین تک 500 برس کی راہ ہے۔ طلوع آفتاب کے قریب ہم لوگ روانہ ہوئے اور چاشت کے وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں، یعنی اتنی دور کی مسافت طے کر کے آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا 300 سال ان کو اور مہلت دی۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے، آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا تو اس وقت خدا نے فرمایا تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ ان پر تم رنجیدہ مت ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے فرزند بھی سخت فاجر اور بہت کفر کرنے والے ہوں گے۔ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ درخت خرما بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا، پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور خرمے کا درخت لگا رہا ہے۔ پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزر گئے اور خرما کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو خدا کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق اور استہزاء کرنے لگی کہ اب درخت خرما جب کہ بڑے ہو گئے، اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ جب ان کی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کی ایک جماعت ان کی طرف گزرتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ نوح کہتے تھے اگر اس وقت تم ہم سے مسخر پن کرتے ہو تو کرو، اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جس وقت کہ تم پر عذاب نازل ہوگا جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں اور تم میں مذاق کا زیادہ مستحق کون ہے۔ خدا نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ قرار دی، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی خداوند کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور مذاق اور مسخر پن بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب خدا نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے، خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ دنیا کے تمام لوگوں میں 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر خدا نے وحی فرمائی کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا لے کر لوگوں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں داخل کرو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تم کو پہلے خبر دے دی ہے، جو کہ ان کا ایک فرزند اور زوجہ تھی، اور کشتی پر ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ اور ان پر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تندور میں، جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے کہ زوجہ نوح نے آواز دی کہ تندور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تندور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آوے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تندور کے پاس آئے اور مہر توڑ دی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور آسمان سے بغیر اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یکبارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلا دھار پانی سے کھول دیا اور زمینوں سے چشمے جاری کر دیے، تو زمین اور آسمان دونوں کا پانی مل کر ایک ہو گیا، اس امر پر جو کہ مقدر ہو چکا تھا، یا اس قدر جو اندازہ کیا جا چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہو یا بسم اللہ کہتے رہو۔ خدا کے نام سے کشتی کا چلنا اور رکنا موقوف ہے۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گر جاتا۔ اس سے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، یعنی آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح نے عرض کی، خداوند میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ پس خاموش ہوئے رہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسر نوح غرق ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، یعنی کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے۔
اور اے آسمان برسنے سے رک جا، تو پانی زمین میں جذب ہو گیا، اور کافروں کے ہلاک ہونے اور مومنوں کی نجات کے بارے میں جو خدا کا حکم تھا عمل میں آیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا، زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا۔ کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے، تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی، اے نوح، کشتی یا پہاڑ سے اترو، ہماری سلامتی، تحیت، برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان چند لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں ہم نے نازل کی، اور چند ایسے گروہ ہیں جن کو ہم جلد دنیا کی نعمتوں سے کامیاب کریں گے، پھر ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دردناک ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی آپ کے ہمراہ تھی، نسل انسان اسی سے جاری ہوئی۔ اسی سبب سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح 2 پدر میں سے ایک پدر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جمیع انسانوں کے باپ ہیں۔ اگر آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔